السلام علیکم۔ ABP علاقائی خبر نامے کے ساتھ میں ہوں قرۃ العین چیمہ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت پرائز کنٹرول سے متعلق اجلاس۔ چیف سیکرٹری نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب پرائز کنٹرول اقدامات کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بڑے شہروں میں سہولت بازاروں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ پرائز کنٹرول اقدامات کے سلسلے میں ٹائیگر فورس کی خدمات سے استفادہ کیا جائے۔ وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک ڈپٹی کمشنر ملتان کا ممتاز آباد میں قائم سہولت بازار کا دورہ۔ وزیر توانائی پنجاب نے کہا پچھلی حکومت نے معیشت کا جنازہ نکال دیا، موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ اشیاء ضروریہ کی کنٹرول ریٹ پر فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت نے مہنگائی پر کنٹرول کے لیے منظم پلاننگ کر لی ہے۔ نواز شریف نے ملکی اداروں کے خلاف بات کر کے جندال کی دوستی کا حق ادا کیا۔ حلیم عادل شیخ کی پریس کانفرنس۔ کہا PDM کی جماعتوں کو عوام مسترد کر چکی ہے، پاکستان کو لوٹنے والوں کا احتساب ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ کم نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے بورے والا میں سہولت بازار قائم۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی کا سہولت بازاروں کا دورہ۔ اشیاء خودنیز میں سہولت کا جائزہ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا سہولت بازاروں کا مقصد عوام کو اچھے معیار کی اشیاء کی سستے نرخوں پر فراہمی کو ممکن بنانا ہے۔ سہولت بازاروں سے گراں فروشی کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر شکر گڑھ میں سہولت بازار قائم۔ شہری روزانہ سستے داموں ضرورت کی اشیاء خرید سکیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا شہریوں کے لیے سرکاری نرخوں پر خریداری کے لیے سہولت بازار قائم کر دیا۔ سہولت بازار کے معاملات کی نگرانی کے لیے سرکاری نمائندے موجود رہیں گے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوام کی سہولت کے لیے شاہ آباد میں سہولت بازار قائم۔ عوام کو اشیاء خرد و نوش کنٹرول ریٹ پر دستیاب ہوں گی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا مہنگائی کے باعث عوام کی قوت خریداری بری طرح متاثر ہوئی۔ مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کے مرتکب افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔ وزیر تعلیم بلوچستان کا مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے کہا SOPs پر عمل درآمد کرنے والے تعلیمی اداروں کو سیل کر دیا جائے گا۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی ملک، قوم اور معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جدید دور میں تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں بزم ذکر حبیب آری والا کے زیر تمام جلوس کا انعقاد۔ عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جماعت اہل سنت کے ضلعی رہنما نے خطاب کرتے ہوئے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اوکاڑا میں بھی استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں مشعل بردار جلوس کا انعقاد کیا گیا۔ ویگن اونر ایسوسی ایشن ملتان کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد۔ شرکاء نے پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ صدر ویگن اونر ایسوسی ایشن کے مطابق ریلی کا مقصد پاک فوج سے اظہار محبت اور پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر اور شہرہ ورکا کے مختلف اسکولوں کے دورے۔ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے 260 طلباء کے کورونا سیمپل لیبارٹری بھجوا دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا SOPs پر عمل کرنا ہر شہری کا فرض ہے، خلاف ورزی کی صورت میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اور چنیوٹ پولیس کا جھوٹے مقدمات درج کروانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 47 جھوٹے مقدمات کی اخراج رپورٹس عدالت میں جمع۔ DPO بلال ظفر نے کہا شہری احتیاط کرے ورنہ جھوٹی درخواستوں پر جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ جھوٹی درخواستوں سے پولیس اور عدلیہ کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ چیف ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیر صدارت پرائز کنٹرول سے متعلق اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر صوبہ میں 171 سہولت بازاروں کو مکمل فعال کر دیا گیا ہے۔ 25 اضلاع میں سہولت بازاروں کی جیو ٹیکنک کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب پرائز کنٹرول اقدامات کی مانیٹرنگ اور کارکردگی کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لے رہے ہیں۔ لاہور سمیت دیگر بڑے شہروں میں سہولت بازاروں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سہولت بازاروں میں اشیاء کی فروخت سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بھجوائی جائیں۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پرائز کنٹرول اقدامات کے سلسلے میں ٹائیگر فورس کی خدمات سے استفادہ کیا جائے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی اشیاء کی قیمتوں، طلب اور رسد کی کڑی نگرانی کی جائے اور انسپیکشنز کی تعداد کو بڑھایا جائے۔
جواد رفیق ملک نے کہا کہ مقرر کردہ قیمتوں پر عمل درآمد کے لیے زرعی اجناس کی پیداوار سے متعلق معلومات کا حصول نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ محکمہ زراعت اور دیگر متعلقہ صوبائی محکموں کو اس سلسلے میں فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے، جہاں وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک اور ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک نے ممتاز آباد میں قائم سہولت بازار کا دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک نے کہا کہ پچھلی حکومت نے معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا، جس کا خمیازہ مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے اثرات جلد عوام تک پہنچیں گے۔ آٹا، چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی کنٹرول ریٹ پر فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ سہولت بازار قائم کر کے حکومت نے مہنگائی کا حل نکالا ہے۔ سہولت بازار صوبہ بھر میں ہر تحصیل کی سطح پر قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مہنگائی اور گران فروشی پر کنٹرول کے لیے منظم پلاننگ کر لی اور حکومت آٹے پر اربوں روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک نے کہا کہ سہولت بازاروں میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 روپے میں دستیاب ہے۔ سہولت بازاروں میں صفائی اور سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں اور کورونا SOPs پر عمل مکمل کیا جا رہا ہے۔ سہولت بازاروں میں محکمہ صحت اور ریسکیو 1122 نے کیمپ بھی لگا دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن صوبائی اسمبلی حلیم عادل شیخ نے کہا کہ نواز شریف نے ملکی اداروں کے خلاف بات کر کے جندال کی دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ PDM کے جماعتوں کو عوام نے مسترد کیا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتوں کے کارڈ ختم ہو چکے ہیں، اب صرف پاکستان کا کارڈ چلے گا۔ عوام ان چوروں کا کبھی ساتھ نہیں دے گی۔ آج تمام چور ایک دوسرے کو بچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو لوٹنے والوں کا احتساب ہوگا، جو کرپشن کی ہے اس کا حساب سب کو دینا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے، جہاں وزیر اعظم کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کی طرف سے عوام کو مارکیٹ سے کم نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے بورے والا سمیت ضلع بھر میں سہولت بازار قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر وہاڑی کیپٹن ریٹائر وقاص رشید نے سہولت بازاروں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بازار میں فراہم کی جانے والی اشیاء خوردنی اور دیگر سہولیات سمیت مختلف اسٹالوں کا بھی جائزہ لیا۔ سہولت بازار بورے والا کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کامران بشیر ڈوگر نے کہا کہ ان سہولت بازاروں کا مقصد عوام کو اچھے معیار کے اشیاء خوردنی کی سستے نرخوں پر فراہمی ہے۔ سہولت بازاروں سے گران فروشی کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ اشیاء خوردنی کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے دکاندار جو ناجائز منافع خوری میں ملوث ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سہولت بازاروں سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں سے خریداری کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں شکر گڑھ سے، جہاں شہروں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نورکوٹ چوک میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر انتظامیہ کے زیر نگرانی سہولت بازار قائم کر دیا گیا ہے، جس میں شہری روزانہ سستے داموں اپنی ضرورت کی اشیاء کی خریداری کر سکیں گے۔ ڈپٹی کمشنر ناروال مہر شاہد زمان لک کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر وقار اکبر چیمہ، چیف آفیسر نصیر احمد، پرائس مجسٹریٹ ظہیر احمد، انفورسمنٹ انسپکٹر غوث آصف، فوکل پرسن محمد افضل نومی نے سہولت بازار کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے میڈیا کو بتایا کہ شہریوں کے لیے سہولت بازار قائم کر دیا گیا ہے تاکہ شہری سرکاری نرخوں پر خریداری کے لیے آئیں۔ ہم نے سستا بازار میں سہولت سینٹر بھی قائم کیا ہے، جس میں سرکاری نمائندے موجود ہوں گے جو سہولت بازار کے معاملات کو مانیٹر کریں گے۔ اس موقع پر عوام نے سستا سہولت بازار قائم کرنے پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے انتظامیہ کی طرف سے اچھا اقدام قرار دیا ہے۔ دیگر شہروں کی طرح شاہ آباد میں بھی حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوام کی سہولت کے لیے سہولت بازار قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں سے ان کو سستا آٹا، دالیں، چینی، گوشت، انڈے، بناسپتی گھی، آئل، پھل، سبزی سمیت دیگر اشیاء کنٹرول ریٹ پر دستیاب ہوں گی۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر میاں محمد زبیر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کو اشیاء خورد و نوش کنٹرول ریٹس پر فراہمی کے لیے سہولت بازار قائم کر دیا گیا۔ انہوں نے تاجران کے وفود اور نمائندوں کے ساتھ ملاقات کی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ دنوں میں مہنگائی کی لہر کے باعث عوام کی قوت خریداری بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کے مرتکب افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رہے گی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بابر حیات تارڑ نے چنیوٹ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سیٹلائٹ اراضی ریکارڈ سینٹر ہرسا شیخ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نے کہا کہ سیٹلائٹ اراضی ریکارڈ سینٹر حکومت پنجاب کا ایک اور انقلابی اقدام ہے۔ حکومت پنجاب کرپشن کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ دور دراز کے لوگوں کو فرد سمیت دیگر سرٹیفکیٹس نکلوانے کے لیے اپنے علاقے میں سہولیات دستیاب ہوں گی۔
اس موقع پر صوبائی وزیر نے سیٹلائٹ اراضی ریکارڈ سینٹر ہرسا شیخ کے احاطے میں دیگر افسران کے ہمراہ پودے لگائے اور دعا بھی کی۔ خبر شامل کرتے ہیں پیشین سے، جہاں وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند نے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کرونا SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے جائزہ لیا۔ سردار یار محمد رند نے گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول اور گرلز ہائی اسکول، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج پشین، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج پشین کے مختلف کلاس رومز میں جا کر کرونا کے حوالے سے SOPs کی خلاف ورزی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسکولوں کے سربراہان اور تعلیمی اداروں کے افسران کو SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے کہا کہ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے تعلیمی اداروں کو سیل کر دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے کہا تعلیم کے بغیر کوئی بھی ملک، قوم اور معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جدید و ترقی کے اس تیز رفتار دور میں جس تیزی سے طے کر رہی ہیں تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت نے تعلیم کو اپنی ترجیحات میں شامل کر کے اس سے موجودہ اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اہم اصلاحات لانا ضروری سمجھا ہے۔ خبر دیتے ہیں عارف والا سے، جہاں استقبالیہ ربیع الاول کے سلسلے میں بزم ذکر حبیب کے زیر تمام محلہ مظفر آباد سے جماعت اہل سنت پنجاب کے صوبائی امیر پیر خلیل الرحمان بخاری کی زیر قیادت جلوس نکالا گیا۔ جلوس میں عاشقان رسول نے ہاتھوں میں سبز پرچم اور بینرز اٹھا رکھے ہیں جن پر سرکار مدینہ کی آمد کی تحریریں درج تھیں۔ جلوس میں عاشقان رسول پیدل چلے اور موٹر سائیکلوں پر بھی سوار تھے۔ جلوس میں درود و سلام کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ عقیدت مندوں نے عاشقان رسول پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ جلوس مختلف راستوں سے گزر کر کارخانہ بازار پہنچا، جہاں پر جماعت اہل سنت کے ضلع رہنما ڈاکٹر علامہ سرفراز فریدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ سرکار مدینہ کی آمد کے ماہ مقدس میں پوری دنیا میں مسلمان لاکھوں جلوس نکالیں گے۔ تمام مسلمانوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ رحمتوں کی سوغات لے کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار مدینہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تحریک منہاج القرآن اوکاڑا کے زیر تمام استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں مشعل بردار جلوس نکالا گیا۔ جلوس کے شرکاء سے خطاب کرتے مقررین نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امن و محبت اور بھائی چارے کا درس دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بنایا، ہمیں جینے کا سلیقہ دیا۔ ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، آج ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے، ہمیں امت محمدی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم پریشانیوں میں بھی انہی وجہ سے مبتلا ہیں، آج پوری کائنات کے ستارے جگمگا کر آقا کو درود سلام بھیج رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے، جہاں ویگن اونر ایسوسی ایشن کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے وہاڑی چوک سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت صدر ویگن اونر ایسوسی ایشن رانا محمد اصغر نے کی۔ رانا اصغر کے مطابق ریلی کا مقصد پاک فوج سے اظہار محبت اور پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے۔ ریلی شرکاء نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان عبداللہ کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں مقرر کردہ نرخ نامہ جاری کیا گیا، جس کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنرز اور تحصیلداروں کو ہدایت کی کہ وہ بازاروں کا دورہ کر کے نرخ نامے پر سختی سے عمل درآمد کروائیں، جبکہ من پسند نرخ وصول کرنے والوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے۔ انہوں نے بیورو آف سپلائرز اینڈ پرائز کے افسران کو بھی ہدایت کی کہ وہ روزانہ کی بنیادوں پر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کا جائزہ لے کر رپورٹ فراہم کریں تاکہ ریٹ لسٹ میں ضرورت کے مطابق رد و بدل کیا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے، جہاں کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر تمام خواتین ممبران اسمبلی، فیملیز اور خواتین فنکار اور گلوکار سمیت سیاحوں کو عجائب گھر تحصیل گور گٹری تاریخی سیٹھی ہاؤس گھنٹہ گھر کی سیر کرائی گئی۔ ٹور پروگرام میں بچے بڑے سبھی مسجد محبت خان کی نقش و نگاری دیکھ کر محظوظ ہوئے، جبکہ فن تعمیر کے شاہکار سیٹھی حویلی میں روایتی رباب کی دھنوں نے سماں باندھ دیا۔ سیاحوں نے گندھارا تہذیب والے شہر کے سفر سے خوب لطف اٹھایا اور ان کو تاریخی مقامات کے حوالے سے محکمہ کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی۔ ٹورزم اتھارٹی نے تاریخی مقامات کی سیر میں ایک محفل موسیقی کا بھی اہتمام کیا، جس کو پشتو کی معروف گلوکارہ لیلا خان نے جاں بخشی۔ پروگرام میں گلوکارہ کو سفیر پشاور متعارف کروایا گیا۔ خبر دیتے ہیں نوشہرہ ورکہ سے، جہاں کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر راشد اقبال نے دی اسکالر گیریزن اسکول کا دورہ کیا۔ SOPs پر عمل نہ کرنے پر اسکول سیل کر دیا گیا۔ آئندہ حکومتی SOPs پر عمل درآمد کرنے کا حلف نامہ دینے پر اسکول ڈی سیل کر دیا گیا۔
इस दौरान सरकारी और निजी तालीमी इदारों के 260 तलबा के कोरोना सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नौशेरा विरका ने कहा कि SOPs पर अमल करना हर शहरी का फ़र्ज़ है और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो काम कर रही हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल को सील करने के अलावा स्कूल के हेड के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कोई रियायत नहीं होगी और ना ही कोई गफलत या लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी। तमाम स्कूल हेड, मैरिज हॉल और दीगर इदारों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं ताकि कोरोना जैसी आलमी वबा को कंट्रोल किया जा सके। खबर दें चिन्नौर से, जहां पुलिस ने झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 47 झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस इंक्वायरी के बाद मुकदमा झूठे साबित होने पर इखराज रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराई गईं। इस हवाले से DPO बिलाल जफर ने कहा, शहरी एहतियात करे वरना झूठी दरख्वास्तों पर जेल की हवा खाना पड़ेगी। झूठी दरख्वास्तों मुकदमात से पुलिस और अदलिया के कीमती वक्त का ज़िया होता है। उन्होंने कहा कि झूठी दरख्वास्तें देने वालों को सख्त सजा दिलवाने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाएंगे। खबर देते हैं ओकाड़ा से, जहां पुलिस ने गैर कानूनी असला मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम चलाकर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात और असला बरामद कर लिया है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद की हदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इसके नतीजे में थाना हुजरा शाह मुकीम पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 2 किलो चर्स बरामद कर लिए। मुलजिम अरसे दराज से मकरूह धंधे में मुलव्विस था। थाना सदर पुलिस ओकाड़ा ने मुखबर की इतला पर चक नंबर 54L में छापा मारा, जहां चालू भट्टी में शराब की कशीद जारी थी। पुलिस ने एक मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने 60 लीटर शराब बरामद कर ली। इसी तरह थाना रावी पुलिस ने नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों पर DPO फैसल शहजाद ने कहा कि मुंशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं, ये किसी रायत के हकदार नहीं। खबर दें आरिफवाला से, जहां पुलिस ने शराब कशीद कारखाने और बदनाम ज़माना मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार करके 55 लीटर शराब कब्जे में ले ली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नजीबुर रहमान की ज़ेर निगरानी थाना कबूला के SHO मुश्ताक अहमद ने मुखबर की इत्तला पर गाँव माछी सिंह के करीब फसल मकई में शराब कशीद कारखाने पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके 55 लीटर शराब और लाहन के ड्रम बरामद करके कारखाने का सामान कब्जे में ले लिया। एक और कार्रवाई में थाना चकबीदी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 4 किलो 410 ग्राम चर्स बरामद कर ली। थाना चकबेदी के SHO आशिक आबिद महार ने कहा कि जराइम पेश अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जैकबाबाद में अमन ओमान को बहाल रखने के लिए SSP मोहम्मद तारिक नवाज के अहकामात पर पुलिस और शहबाज रेंजर्स की जानिब सब डिवीजन सिटी की हदूद में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन मुख्तलिफ होटल्स, गेस्ट हाउसेस, सराय समेत दीगर अहम मकामात पर किया गया, जिस दौरान 200 से ज़ायद मशकूक अफराद की जांच पड़ताल और तस्दीक की गई। SSP मोहम्मद तारिक नवाज ने इस मौके पर कहा कि जैकबाबाद पुलिस अवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ जराइम पेशा अफराद, समाजी बुराइयों और जराइम पेशा अफराद से आहनी हाथों से निपटने के लिए हर वक्त हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए है। कैलाश कबीले का सालाना त्यौहार फूलवादी बरीर में इख्तिताम पजीर हो गया। ये त्यौहार तब मनाया जाता है जब यहाँ के लोग अखरोट और अंगूर को स्टोर करने के बाद बाहर निकालते हैं। इस त्यौहार में कैलाश के लोग इन बच्चियों के सरों पर फूलों से बनी हुई टोपी रखते हैं जिनकी उम्र 10 साल से बढ़ जाए। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। कैलाश कबीले का सालाना त्यौहार पूल वादी बेरीर में एहतमाम पजीर हुआ। पूल त्यौहार सिर्फ बेरीर ही में मनाया जाता है। इस त्यौहार में पूलों से बनी हुई टोपियाँ तैयार की जाती है जो इन बच्चों के सरों पर रखी जाती है जिनकी उम्र 10 साल तक पहुंच जाती है। इस त्यौहार में मर्द और ख़वातीन इकट्ठे रक़्स करते हुए गीत गाती हैं जबकि नौजवान लड़के ढोलक बजाते हैं। कैलाश लोग सुबह के वक्त गाँव के शुरू में ये त्यौहार मनाते हैं जबकि दोपहर के बाद गांव के आखिरी हिस्से को चले जाते हैं जहां पहाड़ी के ऊपर रक़्सगाह में ये त्यौहार मनाते हैं। कैलाश काजी अमीर बादशाह का कहना है कि हम अखरोट और अंगूर उतार के उसे स्टोर करते हैं और इस त्यौहार में उसे बाहर इस्तेमाल के लिए निकालते हैं। हम ये अंगूर और अखरोट वगैरह जो है इनको ढेर रखते हैं तकरीबन 2 महीना। तो तकरीबन 2 महीने के बाद हम वो ढेर को
टूट कर के छोड़ के वो खोला करते हैं अंगूर को अखरोट को हम खोलते हैं। तो खोलने के बाद अपना अंगूरों को अखरोटों को लोग अपना कब्जा में जमा करते हैं। जमा करने के बाद फिर ये मकई ज्वार जो है इसको भी काश्त करते हैं। कैलाश लड़की अभी इस त्यौहार में निहायत खुश है। कैलाश की 3 वैलीज़ में से सिर्फ एक वैली बिरीर में मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस टाइम जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जो फसलें वगैरह होती हैं, क्रॉप्स जो होते हैं, हम उनको जमा करते हैं, उनको स्टोर करते हैं। इस त्यौहार को देखने के लिए आने वाले सयाह सड़कों की खराब हालत का शिकायत करते रहते हैं। یاره جی د لاول خدا ضروری پکار ده چې دی ته دا روډ دغه د ډیر ضروری ده چې دا ته وته ټیکی ځکه چې د دې د روډ غټه مسله ده که دا روډ دا دغه وته ټیک شي دا به ټول بهترین کارو شي۔ اس تہوار کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف بریر میں منایا جاتا ہے اور جن بچوں کے سروں پر پھولوں والی ٹوپی رکھتے ہیں ان کو زرق برق چوغا بھی پہناتے ہیں جو ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ تہوار کے اختتام پر نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی جیون ساتھی کا چناؤ کرتے ہیں اور شام کے بعد دوسری بستی میں بھاگ جاتے ہیں۔ یہ نو بیاہتا جوڑا اگلے دن اپنی شادی کا اعلان کر کے واپس گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اس رنگا رنگ تہوار کو دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں سیاح وادی کیلاش کا رخ کرتے ہیں۔ گل احمد فاروقی، APP چترال۔ خبر دیں ملتان سے جہاں سرو موٹر آئل بمقابلہ طارق کرکٹ کلب کے درمیان T20 میچ نواں شہر کے قریب ملتان کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ طارق کرکٹ کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 160 کا ہدف دیا۔ طارق کرکٹ کلب کی جانب سے ٹاپ سکور کرنے والے کھلاڑیوں میں اویس شہزاد نے 57، جنید 34 اور عمر قادری نے 24 رنز بنائے۔ سرو کی جانب سے پہلے بولنگ کراتے ہوئے وسیم اکرم اور غلام الرحمان نے 2، فرحان نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ دوسری اننگز میں سرو موٹر آئل صرف 140 سکور ہی بنا سکی۔ سرو موٹر آئل کی جانب سے فرحان علی نے 52، رب نواز 37 اور علی فرقہ فاروق نے 24 رن سکور کیے۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔